اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تبدوا الصدقات فنعما هی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ کیا حال چال ہے میری پیاری شہزادی بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں ہیں آپ کے لیے۔ قرآن پڑھنے میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے، سمجھنے میں، غور و فکر میں اللہ تعالیٰ آسانی کرے اور حکمت عطا فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص اپنے لیے کر لے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیت کو اللہ تعالیٰ اپنے وجہ کے لیے خالص کر لے اور ہر عمل کو نیک بنا دے، اور اس نیت میں اللہ تعالیٰ کسی اور کا حصہ نہ رکھے سوائے اپنے، آمین۔ اچھا جی، آج ہم پڑھیں گے آیا نمبر 271، اور یہ ابھی صدقے کی آیات ہی چل رہی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے پیچھے پڑھا تھا نا کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتا ہے، جو بھی آپ خرچ کر رہے ہو اور جو بھی نظر مانتے ہو اللہ اس کو جان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتے ہیں کہ صدقات دینے کے مختلف انداز ہو سکتے ہیں، مختلف وقتوں میں مختلف طریقے سے صدقہ دیا جا سکتا ہے، لیکن نیت اپنی بہت خالص رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب پڑھتے ہیں آیا نمبر 271، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اگر، تبدو کا مطلب ہے تم ظاہر کرو، ٹھیک ہے۔ با دال واو اس کا روٹ لیٹر ہے۔ بدو کا مطلب آپ نہیں کہتے اردو میں دو بدو یہ بات ہوئی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ظاہراً، آمنے سامنے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان تبدو اگر تم ظاہر کرو، الصدقاتی صدقات کو، اور اس کی واحد کیا ہوگی؟ صدقہ، اور آخر میں گول تے جو آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ صاد دال قوف۔ اور صدقہ کہتے ہیں ایسا کام نیکی کا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آپ کی محبت کی سچائی کو ظاہر کر دے، ٹھیک ہے نا۔ صدق سے ہے نا، سچائی سے، تو سچائی کا کیا تعلق ہے صدقے سے؟ جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی محبت کی سچائی کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری محبت سچی ہے آپ کے ساتھ، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ کی محبت کے آگے نہیں ٹھہر سکتی، میں ہر کام آپ کی محبت کے لیے کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو صدقہ اس سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر تم ظاہر کر کے دو صدقات کو، اپنے صدقوں کو، تو نعمہ کتنا ہی اچھا ہے، نون عین میم سے ہے، یہ کتنا اچھا ہے، یہ بات کتنی اچھی ہے کہ اگر تم ظاہر کرو۔ لیکن اس میں اب تفسیر میں ہم پڑھیں گے کہ کیا سچویشن ہے۔ اور ان اگر تخفو میں آپ کو کیا لگ رہا ہے، کیا روٹ لیٹر ہو سکتا ہے؟ تو تم کے لیے نا، اور خا واو فا ہے نا، خا فا واو ہے نا، تو یہ جو واو ہے نا یہ اصل میں یا تھی، ٹھیک ہے۔ خا فا یا اس کا روٹ لیٹر ہے۔ خفی وہ چیز ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہو، جیسے بدو کون سی تھی؟ جو ظاہر ہو، تو خفی چیز چھپی ہوتی ہے۔ آپ جیسے نہیں کہتے مخفی رکھا انہوں نے اپنا راز، نا، تو خفی کس کو کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز کو۔ اور ہا کی ضمیر کس کو جا رہی ہے؟ الصدقات۔ ضمیر کہتے ہیں پرو ناؤن کو، یعنی جیسے آپ کا نام ساجدہ ہے تو میں کہتی ہوں ساجدہ آئیں اور وہ بیٹھ گئیں، تو وہ جو ہے نا، وہ جو میں نے آپ کا نام دوبارہ نہیں لیا اور میں نے وہ کہا ہے، شی
کا ورڈ یوز کروں اگر میں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, وہ پروناؤن ہو جاتا ہے. نام کی جگہ جو بھی چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو ضمیر کہا جاتا ہے عربی میں, ٹھیک ہے نا. تو ہا کی ضمیر کس کو جا رہی ہے, تم چھپاؤ اس کو, کس کو, الصدقات کو, ٹھیک ہے. اور اگر تم چھپاؤ ان صدقات کو, وَتُؤْتُوهَا, اب تو کیا ہے, اوپر کون کون سے ورڈ آئے ہیں اس روٹ لیٹر سے, حمزہ تا یا سے, یؤتا, یؤتی, اوتیا, ماشاء اللہ. دیکھیں اب تو آیا نا, حمزہ تا یا اس کا روٹ لیٹر ہے اور دینے کا معنی دیتا ہے. آتا, یؤتی دینے کا معنی دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو تم دیتے ہو, ہاں ان کو, یعنی کن کو, ان صدقات کو, کہ ان صدقات کو کن کو دیتے ہو, الفقراء, فقیروں کو. فقراء فقیر کی جمع ہے اور اس کا روٹ لیٹر کیا ہو سکتا ہے, دیکھیں فا قاف را, شاباش. فقر کہتے ہیں یہ جو پیچھے آپ کی مہرے نہیں ہوتے, ریڑھ کی ہڈی کے مہرے, تو کمر کی یہ جو ہوتے ہیں, تو فقیر اس کو کہتے ہیں جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو فقر سے, یعنی غریبی سے جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو. بڑے مزے کی, اگر آپ عربی کو سیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو بڑا مزہ آئے گا. تو فقراء کی کس کی جمع ہے, فقیر کی. فقیر کا روٹ لیٹر کیا ہے, فا قاف را. اور فقر کا کیا مطلب ہوتا ہے, یہ ریڑھ کی ہڈی کے مہرے. اور فقیر کس کو کہتے ہیں, جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو غریبی سے, فقر سے, ٹھیک. اچھا, یعنی بہت خستہ حال بندہ. تو تم دیتے ہو ان صدقات کو فقراء کو, فا پھر ہوا وہ, یعنی وہ کیا بات, دینے والی بات, خیرن بہتر ہے, خواہ یا را اس کا روٹ لیٹر ہے, لکم تمہارے لیے. اور یکفرو وہ دور کر دے گا, کفر یکفرو تکفیر دور کر دینے کو کہتے ہیں, کافارا دور کر دے گا, عنکم تم سے, من سے کے معنی دیتا ہے سیئاتکم, سین واو حمزہ اس کا روٹ لیٹر ہے, اور سیئات کی واحد ہے سیئتن, ٹھیک ہے نا. سیئہ جو ہوتی ہے نا وہ واحد ہوتی ہے. اور سیئاتکم تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا. کفر یکفر تکفیر کا مطلب کیا ہوتا ہے, محو کر دینا, مٹا دینا, ختم کر دینا, تم سے تمہاری برائی کو ختم کر دے گا. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, بما تعملون, ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اب تا کس کی لگی ہے, تم کی, شروع میں, ٹھیک ہے نا. آخر میں واو نون کس کے لیے ہے, جمع کے لیے. تو پھر پیچھے اس کا روٹ لیٹر رہ جائے گا نا, عین میم لام, ٹھیک ہے نا. عمل کس کو کہتے ہیں, ایکشن کو. تو جو بھی تم ایکشن کرتے ہو, جو تم عمل کرتے ہو, خبیرن بہت بہت باخبر ہے, خواہ با را اس کا روٹ لیٹر ہے. تو اب اس کی ہم دیکھتے ہیں تفسیر کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان تبدو صدقات فنعما ہی, کہ اگر تم اپنے صدقات کو ظاہر کرتے ہو اور دکھا کے کر رہے ہو, یعنی وہ واضح ہو گیا, سب لوگوں کی نظر میں آ گیا ہے, تو کتنا اچھی بات ہے. لیکن کب وہ اچھی بات ہوگی, جب آپ کی نیت خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہوگی. جیسے ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے بارے میں انکریج کیا, تو کوئی بندہ نہیں اٹھ رہا تھا, لیکن ایک بندہ اٹھا اور وہ گیا اور اپنی کھجور کی تھیلی کو جو بھاری تھی اور اس کو گھسیٹ کے لا رہا تھا, اور لا کے رکھا. اور اس کے بعد بہت سارے لوگ اٹھے اور آپ لا کے صدقے کرنے لگ گئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا نیکی کرنے والے کو اجر ملتا ہے. یعنی اس نے اپنا صدقہ سامنے کیا, اب بہت سارے اور لوگوں کو انکریجمنٹ مل گئی اور انہوں نے اس کے دیکھا دیکھی, انہوں نے بھی صدقہ کر دیا, تو اس کو اپنے صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور ان لوگوں کے صدقے میں کے ثواب بھی ملے گا جو اس کو دیکھ کر کریں گے. تو اگر ہماری نیت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ زیادہ چیز چاہیے, اور اگر ہم صدقہ مطلب ظاہر کر دیں گے اور لوگوں کو کہیں گے دیکھیں میں بھی کر رہی ہوں, آپ بھی کریں, یہ جگہ بہت زیادہ ڈیزرونگ ہے, تو پھر اس صدقے کا
اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں کہ یہ کتنا ہی اچھی بات ہے. لیکن وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو خفی رکھو، چھپا ہوا رکھو ان صدقات کو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اس کو فقراء کو دو، ان صدقات کو فقراء کو دو، فقیروں کو دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اب اصل میں بات یہ ہے کہ جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے نا میری پیاری بہنوں، وہ محفوظ رہ جاتی ہے اور اس میں ریاکاری کا ڈر ختم ہو جاتا ہے. جیسے تہجد جب انسان پڑھتا ہے، اگر وہ کسی کو نہ بتائے کہ وہ تہجد پڑھتا ہے، وہ رات کی نماز ہوتی ہے، سارے تو اس وقت اٹھتے بھی کوئی نہیں، وہ فرض نماز نہیں ہے، وہ نفل نماز ہے، بہت زیادہ جو نفس کے اوپر اپنی قابو پاتا ہے وہ اس وقت اٹھ سکتا ہے. تو وہ ایسی نماز ہوتی ہے کہ اس میں آپ کو بے فکری ہوتی ہے، آپ بالکل سکون کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں، اور نہ آپ کو دکھاوے کا ڈر ہوتا ہے، نہ آپ کے رونے کو کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ ایک چھپی سی نیکی ہوتی ہے اور آپ کو اتنا سکون ملتا ہے، اس سے اتنا سکون ملتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے اس میں ریاکاری کا ڈر ہو جاتا ہے. جیسے کبھی ہوتا ہے نا، بچے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ آئیں تو ان کی رکوع سجدے لمبے ہو جائیں تو آپ کہیں واہ بھئی بڑا لمبا پڑھ، اور جیسے ہی آپ نظریں ہٹائیں تو وہ 4 فرض یا 4 سنت ان کی اتنی جلدی ختم ہو کے آپ حیران ہو کہ 4 پڑھی ہیں آپ نے کہ 2، لگتا نہیں کہ 4 پڑھی ہیں. تو جو چیز ظاہر ہو جاتی ہے اس میں یہ ڈر آ جاتا ہے کہ کہیں اس میں دکھاوا نہ ہو جائے یا کہیں کوئی چیز کی ملاوٹ نہ ہو جائے. تو مخفی صدقہ جو ہوتا ہے، چھپا ہوا صدقہ، وہ زیادہ سیف ہوتا ہے. لیکن یہ بھی اب حکمت ہوگی کہ کس وقت آپ نے اپنے صدقے کو ظاہر کرنا ہے اور لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے، اور کس وقت آپ نے اپنے صدقے کو مخفی رکھنا ہے. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ نے زمین کو پیدا کیا تو وہ ہچکولے کھاتی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پیدا کیے اور کہا کہ اسے زمین کو تھامے رہو، یعنی زمین کو تھام لو. چنانچہ وہ ٹھہر گئی. تب فرشتوں کو پہاڑوں کی مضبوطی پر بہت حیرت ہوئی. کہنے لگے، پروردگار، تیری مخلوق میں سے کوئی چیز پہاڑوں سے بھی سخت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا ہے. فرشتے کہنے لگے، اے پروردگار، کوئی چیز لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، آگ ہے. پھر وہ کہنے لگے، کوئی چیز آگ سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، پانی ہے. وہ کہنے لگے، کوئی چیز پانی سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، ہوا ہے. پھر وہ کہنے لگے، کوئی چیز ہوا سے بھی سخت ہے؟ فرمایا، ہاں، وہ شخص جو اس طرح صدقہ دے کہ دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، یعنی گنے نہ، یعنی اپنی ذات کو بھی فرشور نہ بتائے اور فٹافٹ صدقہ کر دے. اتنا مخفی صدقہ. ایسا بندہ پہاڑوں سے، ہواؤں سے، آگ سے، پانی سے، سب چیزوں سے زیادہ مضبوط ہے جو اپنے صدقے کو مخفی رکھ سکتا ہو، اس کو چھپا سکتا ہو. اور ایک اور حدیث ہے نا کہ 7 آدمی جنہیں قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا. یہ چیزیں ہمیں بہت انکریج کرتی ہیں. ان کو بار بار پڑھنا چاہیے. اگر ہمیں معلوم بھی ہو نا پھر بھی پڑھنا چاہیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 قسم کے آدمیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے جمع کرے گا، جگہ دے گا. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری خصوصیات ہم میں پیدا کر دے. ٹھیک، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا. ایک وہ شخص جنہوں نے ایک انصاف کرنے والا حاکم، دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہے، چوتھا وہ شخص جنہوں نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کرے ہم ان میں سے ہوں، اللہ کی خاطر ہی مل کر بیٹھے اور اللہ ہی کی خاطر جدا ہوئے، پانچویں وہ لوگ وہ مرد جسے کسی مرتبے والی حسین و جمیل عورت نے بدکاری کے لیے بلایا اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اگر ایسا ہی کسی عورت کے ساتھ بھی ہوا کہ عورت کو کسی اچھے خاندانی لڑکے نے پکارا اور برائی کے لیے اور اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تو الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے. پھر فرمایا چھٹے وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں یوں چھپا کر صدقہ کیا کہ داہنے ہاتھ نے جو صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو اس کی خبر نہ ہوئی. یعنی یہ 2 ہاتھ ہم کب استعمال کرتے ہیں؟ جب ہم نے کسی چیز کو گننا ہوتا ہے. 7ویں وہ شخص جس نے خلوت میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھیں بہہ نکلیں. یہ بخاری کی حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرے کہ ہم حکمت کے ساتھ اپنے صدقے کو استعمال کریں،
وقتاً فوقتاً اور دیکھیں کہ کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، اور اکثر و بیشتر چھپانے کی کوشش کریں، کیونکہ چھپی ہوئی چیز جو ہے اس میں دکھاوے کا اور دوسری ملاوٹوں کا خدشہ کم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر تم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم چھپاؤ گے اور تم دو گے فقیروں کو تو وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، وہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. اب اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ نے صدقہ جس طرح سے بھی دیا، آپ کی نیت خالص ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُم، اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، محو کر دے گا تم سے، یعنی ہمارے نامہ اعمال سے سیئات کو ہٹا دے گا. اور سو کس برائی کو کہتے ہیں؟ جو آپ کو تکلیف دیتی ہو، جو دکھی کرتی ہو، جو غم میں ڈالتی ہو، ایسی برائی، ایسا گناہ جو انسان کو حزن میں مبتلا کر دے، تکلیف میں مبتلا کر دے، چاہے ذہنی تکلیف میں مبتلا کرے، جسمانی تکلیف میں مبتلا کرے، تو سو وہ برائی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو تم سے ہٹا دے گا، مٹا دے گا. یعنی بہت سارے ایسے، اب کفارہ بھی تو یہی ہوتا ہے نا. کفارہ جب دے دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ گردن آزاد کرنی ہوتی ہے، کچھ گناہوں کا کفارہ 10 مسکینوں کو کھانا، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا ان کو کپڑے پہنانا. کسی چیز کا کفارہ یہ ہے کہ جیسا جانور شکار کیا ویسا ہی جانور لے کے تو اس کو ذبح کر کے تو دیا جائے. تو کفارہ بھی یہی کرتا ہے نا کہ جب آپ وہ سزا بھگت لیتے ہیں تو وہ گناہ نامہ اعمال سے محو ہو جاتا ہے، یعنی مٹا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر کوئی صدقات کرے گا اور پھر صدقات کو چھپائے گا اور نیت اس کی خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے اس کی برائیوں کو ہٹا دے گا، مٹا دے گا. واللہ، اور اللہ تعالیٰ بما تعملون خبیر، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہمارے اعمال کہ کس وقت ہم ظاہر کر رہے ہیں صدقے کو اور کیوں کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا نیت ہے ہماری. اور جب ہم چھپا کے دے رہے ہیں تو کیا ہم اس کو اسی نیت سے چھپا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بس دیکھ لیا، مجھے وہی کافی ہے؟ ہمارے دل کی نیتیں کیا ہیں، اور وہ ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ ہم کس طرح کے اعمال، کتنے خوبصورت طریقے سے ہم صدقہ دیتے ہیں، کتنے بہتر طریقے سے صدقہ دیتے ہیں. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی دفعہ نیکسٹ آیا کریں گے. بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.